حق اور باطل کے معیار تین ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ سب سے پہلا معیار کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا معیار سنت رسول اللہ، اور تیسرا معیار اصحاب رسول اللہ۔ ان تین موازین کو اور ان تین عناصر کو اور اغراض قویہ کو جب سامنے رکھا جائے تو حق اور باطل کا امتیاز آسان ہو جائے۔ کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو سنت کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے، سنت کی ایسی تشریح جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہو معتبر نہیں ہے۔ صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کوئی دلیل و حجت نہیں ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، یہ قرآن اور پیغمبرانہ طور طریقے۔ آگے چل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، وہ امت، وہ جماعت جن کا ساتھ دینا ضروری ہے، وہ پیغمبرانہ صحابہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کیونکہ وہ ایمان میں پکے تھے۔ لہم مغفرۃ، بخشے ہوئے ہیں، ورزق کریم، اور اللہ نے ان کی عزت فرما دی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ متعلق ہوگا ان کو تین نعمتیں ملے گی، ایک ایمان، دوسری مغفرت، اور تیسری عزت۔ تو حاصل نکلا کہ صحابہ کے مخالف اور دشمن کو پہلی سزا سلب ایمان، دوسری سزا حرمان عن الغفران، حرمان عن الغفران، اور تیسری سزا ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی ذلت۔ میں اپنے مقام پر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی بڑی جلالت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا نصاب ہے کہ ہر شخص اس آئینے میں چیکنگ کر سکتا ہے، بالکل آرام سے۔ اب نام نہ لے کسی کا، نام لینے سے نقصان ہوگا، نام نہ لے، کام دکھائے، نتائج دیکھیں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تین معیاروں کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے، اول کتاب، دوسری سنت، تیسرے اصحاب۔ صحابہ کی بڑی جماعت ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی روشنی پر بھی آپ چلے، ہدایت پر رہو۔ سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے۔